فکر توسوی نے 11 اگست کو لاہور میں جو دیکھا وہ ان سے ہی سنیے۔ ایک عمارت کی دوسری منزل پہ لکھا تھا بشن داس بلڈنگ۔ نچلی منزل کسی بک بائنڈر کی دکان تھی، جہاں روز 20 مزدور مل جل کر قرآن مجید کی جلد بندی کیا کرتے۔ دونوں جل رہے تھے، ہندو کی بلڈنگ اور مسلمان کا قرآن مجید۔ ایک منزل پر لوہے کے بھاری بھرکم گارڈر کے نیچے دبے ہوئے ایک 7-8 سال کے بچے کی لاش کو لوگ نکالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اوپر کشن کا لڑکا جل رہا تھا، نیچے محمد کا قرآن تھا۔ ہندو مسلمان مل کر آگ بجھا رہے تھے۔ ایک میان میں 2 تلواریں سمائی تھیں، ہم ایک نئی تاریخ کو جنم دے رہے تھے۔ دلی اور کراچی رات بھر دلہن بنے رہے، یہ ان کی سہاگ رات تھی۔ ہمارے لاہور نے، پنجاب نے، سونی کے گھڑے نے، ہیر کی چوڑیوں نے، لہلہاتے کھیتوں نے، اس سہاگ رات میں، اس رسم مبارک پر معصوم بچوں، جوان کنواریوں، سفید بوڑھوں اور گبرو جوانوں کے تحفے پیش کیے تھے۔ ممتاز، تمہیں معلوم ہے کہ رات 12:01 پر ہم آزاد ہیں، لیکن اللہ اکبر، ہر ہر مہادیو اور ست سری اکال ابھی قید میں ہیں۔ یہ تینوں رات بھر چیخ چیخ کر احتجاج کر رہے تھے، جیسے کہہ رہے ہوں ہم آزاد ہونا نہیں چاہتے، ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں، آزاد ہو کر ہم مر جائیں گے۔ جگدیش نے دکان سجا رکھی تھی، بتاؤ کیا خریدو گے؟ لاہور خریدو گے؟ راوی کی لہریں 8 آنے فی لہر، رنجیت سنگھ کی سمادھی 10 آنے فی اینٹ، ستیلا مندر 6 آنے فی مورتی، مال روڈ 1 روپیہ فی فرلانگ۔ ناشر نقوی میں حاضر ہوں۔ فکر توسوی کی مجروح فکر کا چھٹا دریا، فکر توسوی کی مجروح فکر کا چھٹا دریا۔ پنجاب کے جس روحانی خطے ملتان سے پنجاب کی شناخت 5 دریا راوی، ستلج، بیاس، جہلم اور چناب نکلے ہیں، اسی ملتان سے متعلق توسا شہر کے فکر توسوی کی زخم خوردہ فکر سے یہ خونی چھٹا دریا نکلا، جو تحریر کی صورت میں ایک مبہم اور غیر واضح نفرت کے سیلاب کی تصویر ہے۔ یہ لرزتی ہوئی تصویر جنون کی لپکتی ہوئی لہروں کی ہے، اور ہر لہر پنجاب کے فرد فرد کے سر سے گزرتی ہوئی تحریر میں سمٹی ہے۔ فکر توسوی کا یہ چھٹا دریا بظاہر ان کی پہلی مطبوعہ تصنیف ہے، جو ہندوستان جنت نشان کی 1947 میں تقسیم کے دل دہلانے والے 4 مہینوں یعنی 9 اگست سے 8 نومبر 1947 کے واقعات کو سمیٹے ہوئے ہے۔ اس کرب کو، جو واقعات اور حادثات کا چھٹا دریا بنا، فکر توسوی نے 3 بنیادی عنوانات میں بانٹا ہے۔ پہلا عنوان اندھیرے کے ریلے میں ہے، جو 9 اگست 47 کے درمیان ہندو مسلم نفرت کی آگ میں سلگتے ہوئے لاہور کی تصویر ہے۔ فکر کی واقعہ نگاری اور جذبات نگاری کا یہ وہ منظرنامہ ہے جو ان کی صرف 30 برس کی عمر میں وقوع پذیر ہوا تھا۔ سنجیدہ اور حساس موضوع کے لیے 30 برس کی عمر زبان و بیان اور اذکار و اظہار کے لیے میچیور نہیں ہوتی، لیکن چھٹا دریا میں فکر توسوی نے جس بہاؤ کے ساتھ بیانیہ کی لہروں کو محسوس کیا ہے، وہ ان کی صناعی فکر کا بہترین نمونہ ہے۔ تقسیم ملک کے زیر اثر ہندو مسلم کے بیچ نفرت کی طغیانی اور خوں آشامی میں فکر توسوی خود ایک ایسے ہندو تھے جو مسلمان بلوائیوں کی نظر میں آ چکے تھے، اور اپنے مسلمان ادیب دوستوں ممتاز مفتی، قتیل شفاعی، ساحر لدھیانوی اور عارف کی نگرانی میں رہنے کے باوجود ہر لمحہ اور ہر لحظہ چھری اور خنجر ماروں کی زد پر تھے۔ لیکن ایک سچے ادیب ہونے کے طور پر فکر توسوی نے کسی مسلمان یا ہندو کو کسی بلوے کا براہ راست ذمہ دار قرار نہیں دیا، بلکہ ہر مسلمان، ہر ہندو اور ہر سکھ کے زخم کو اپنے جسم پر محسوس کیا ہے۔ فکر توسوی کے چھٹے دریا کا سوتا سامراج کے ایجنٹوں، فرقہ پرستوں اور گوروں نے اپنے دماغوں کے گندے نالوں کے زہر سے بھر دیا تھا۔ یہ چھٹا دریا صرف عقل کی آنکھ سے دیکھا جا سکتا ہے، جس کی تباہ کاریوں کا دائرہ صرف پنجاب ہی نہیں، دہلی اور مغربی اتر پردیش تک پھیلا ہوا ہے۔ فکر توسوی کے بقول چھٹے دریا کی تباہ کاریوں کی داستانیں ان لاکھوں بد نصیب انسانوں سے سن سکتے ہیں جن کا سب کچھ اس دریا کی طغیانیوں کی نظر ہو گیا۔
اردو میں تقسیم ملک کے موضوع پر نثر و نظم میں بہت سا ادب تخلیق ہوا۔ نثر میں متعدد ناول اور افسانے لکھے گئے جنہیں احتجاجی ادب، مزاحمتی ادب، طبقاتی ادب، تدریجی ادب وغیرہ نام دیے گئے، لیکن فکر توسوی نے چھٹے دریا کی تخلیق و تصنیف میں ایک نیا تجربہ کر کے فراری ادب کا نیا سنگ میل قائم کیا ہے۔ اس دریا کے بیان میں کوئی نثری صنف بھی مقرر نہیں کی۔ فکر کی ایک ڈائری ہے جو سال 1947 کے 4 مہینوں کا احاطہ کرتے ہوئے 9 اگست 47، پھر 11، پھر 12، پھر 15 اور پھر 25 اگست یعنی 5 دن کے واقعات کو اندھیرے کے ریلے میں سمیٹ کر منظر تقسیم ہند کے منفی اثرات کو کڑوے سچ کے طور پر پیش کرتی ہے۔ صرف 5 روز کے چشم دید منظر۔ فکر توسوی نے 11 اگست کو لاہور میں جو دیکھا وہ ان سے ہی سنیے۔ ایک عمارت کی دوسری منزل پہ لکھا تھا بشن داس بلڈنگ۔ نچلی منزل کسی بک بائنڈر کی دکان تھی جہاں روز 20 مزدور مل جل کر قرآن مجید کی جلد بندی کیا کرتے۔ دونوں جل رہے تھے، ہندو کی بلڈنگ اور مسلمان کا قرآن مجید۔ ایک منزل پر لوہے کے بھاری بھرکم گارڈر کے نیچے دبے ہوئے ایک 7-8 سال کے بچے کی لاش کو لوگ نکالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اوپر کشن کا لڑکا جل رہا تھا، نیچے محمد کا قرآن تھا۔ ہندو مسلمان مل کر آگ بجھا رہے تھے۔ ایک میان میں 2 تلواریں سمائی تھیں، ہم ایک نئی تاریخ کو جنم دے رہے تھے۔ فکر توسوی خالصتاً ایک پنجابی انسان تھے، نہ وہ ہندو نہ وہ مسلمان۔ ایک جفا کش اشتراکی ترقی پسند ادیب۔ ملتان سے لاہور تک ہیر رانجھا، سسی پنو اور سوہنی مہیوال کی رومانی اور آفاقی داستانوں کو سن کر جوان ہونے والا فکر توسوی اچانک ملک کے بٹوارے کی زد میں آ گیا تھا۔ اس نے یہ تصور بھی نہیں کیا تھا کہ 90 برس تک برطانوی سامراج سے لڑ کر ہندوستان کی جس آزادی کو ہم دیکھیں گے وہ اپنی ہی اندرونی شکست و ریخ سے نفرت کے ایک نئے چھٹے دریا کو جنم دے دے گی۔ آزادی کا دن نکلنے سے پہلے ہی ہندوستان کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے۔ پنجاب کے سینے پر خون کی گہری سرخ لکیر تراش دی جائے گی۔ بھاشا اور دھرم کے نام پر سورج کا قتل ہوگا۔ ہندو مسلم مشترکہ کلچر سیاست کے مجنون ہاتھیوں کے بھاری قدموں کے نیچے کچل دیا جائے گا۔ مہذب سماج کے افراد مسلم اور غیر مسلم بن کر ہجرت اور نقل مکانی کے سیلاب میں بہنے لگیں گے۔ نفرت و خون سے بھرا ہوا خون کا چھٹا دریا پنجاب کی علاقائی اور مشترک تہذیب کو خس و خاشاک کی طرح بہا لے جائے گی۔ ادھر بزرگوں کی قبریں اور ادھر پوروجوں کی سمادھیاں آزادی پاتے ہی اولادوں کو چھوڑنی پڑیں گی۔ 15 اگست 1947 کو چھٹا دریا میں فکر توسوی نے اپنے ساتھی ادیب دوست ممتاز مفتی سے پوچھا تھا، ممتاز، تمہیں معلوم ہے کہ رات 12:01 پر ہم آزاد ہیں، لیکن اللہ اکبر، ہر ہر مہادیو اور ست سری اکال ابھی قید میں ہیں۔ یہ تینوں رات بھر چیخ چیخ کر احتجاج کر رہے تھے، جیسے کہہ رہے ہوں ہم آزاد ہونا نہیں چاہتے، ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں، آزاد ہو کر ہم مر جائیں گے۔ چھٹا دریا فکر توسوی کا ایسا ادبی شاہکار ہے جو پڑھنے والے کو ہر موڑ پر ایک نئے ہچکولے اور نئے سیلاب کرب سے دوچار کرتا ہے۔ اس فراری دریا کے بہاؤ سے ابھرنے والا کچرا لالچ کی نئی تصویریں بھی دکھاتا ہے۔ بے یار و مددگار عوام لاہور میں جائے پناہ ڈھونڈ رہی ہے۔ ایسے میں فکر توسوی اپنے بسورتے ہوئے طنز سے لکھتے ہیں، جگدیش نے دکان سجا رکھی تھی، بتاؤ کیا خریدو گے؟ لاہور خریدو گے؟ راوی کی لہریں 8 آنے فی لہر، رنجیت سنگھ کی سمادھی 10 آنے فی اینٹ، ستیلا مندر 6 آنے فی مورتی، مال روڈ 1 روپیہ فی فرلانگ۔ 1975 کے بعد پیدا ہونے والی ادبی نسل فکر توسوی کو عام طور پر طنز و مزاح کے حوالے سے ایک کالم نویس کے طور پہ جانتی و پہچانتی ہے۔ فکر پر گزرا ہوا وہ سیلاب کرب ہے، یہ چھٹا دریا، جس نے روز و شب ان میں طغیانیاں بھری تھیں۔ 15 اگست کے اپنے روزنامچے میں آزادی کے پہلے روز کے جشن کو فکر توسوی نے یوں بیان کیا، دلی اور کراچی رات بھر دلہن بنے رہے، یہ ان کی سہاگ رات تھی۔ ہمارے لاہور نے، پنجاب نے، سوہنی کے گھڑے نے، ہیر کی چوڑیوں نے، لہلہاتے کھیتوں نے اس سہاگ رات میں
اس رسم مبارک پر معصوم بچوں، جوان کنواریوں، سفید بوڑھوں اور گبرو جوانوں کے تحفے پیش کیے تھے۔ آزادی ملنے کے 25 روز یعنی 10 ستمبر 1947 کو فکر توسیع نے چھٹے دریا کے ایک دوسرے مقام، یہ کون سا مقام ہے، میں اپنے مسلم دوستوں کا بڑے احترام کے ساتھ ذکر کیا ہے، جنہوں نے انتہائی نامساعد حالات میں بھی فکر توسیع کو بلوائیوں سے بچائے رکھا۔ اپنے روزنامچے کے ایک موڑ پر فکر نے ایک لمبی داڑھی والے مخیر چودھری کا ذکر کیا ہے جو پناہ گزینوں کے لیے مفت لنگر لگائے ہوئے، تحریر سے تصویر ملاحظہ ہو۔ محلے کے چودھری نے لنگر جاری کر دیا تھا، پناہ گزین دعائیں دے رہے تھے، کتنا نیک ہے یہ چودھری، خدا اسے اجر دے گا۔ قتیل کی بیوی نے بتایا کہ چودھری کو خدا اجر دے چکا، اس نے 4 بڑے مکانوں پہ قبضہ کر رکھا ہے، پہلے بھی لاکھوں کی جائیداد ہے اس کی، 5 وقت نماز پڑھتا ہے، باقی وقت مکانوں پہ قبضے کرتا ہے، اللہ نے اسے اجر دے دیا، لوگوں سے دعائیں لیتا ہے۔ فکر توسیع نے اپنی فکر سے گزرتے ہوئے چھٹے دریا کی کئی سمتوں کو اجاگر کیا ہے۔ اس دریا کی طغیانیوں میں وہ بحیثیت ایک ہندو بہک بھی سکتے تھے اور ڈوب بھی سکتے تھے، لیکن ہر ریلے میں انہوں نے ثابت قدمی کا ثبوت دیا ہے۔ فکر کے سامنے نفرت اور جذبات کا وہ منظر بھی تھا کہ جب مہاتما گاندھی ہندوؤں سے مخاطب ہو کر کہتے تھے مسلمانوں کو مت مارو وہ ہمارا بھائی ہے، اور مسلمان کو بھائی کہنے کے جرم میں ایک دیوانے ہندو نے گاندھی ہی کو مار ڈالا۔ فکر توسیع نے چھوٹے چھوٹے جملوں سے بڑے بڑے واقعات کو نہایت مؤثر انداز میں قلم بند کیا ہے۔ آؤ پھر صبح کو ڈھونڈیں اپنے تیسرے عنوان پہ پہنچ کر فکر توسیع نے سرحد کے دونوں طرف کے قائدین کو بھی عوام کی عدالت میں کھڑا کیا ہے۔ یہ وہ لیڈر ہیں جو انتشار اور بحران کے کہیں نہ کہیں ذمہ دار ٹھہرتے ہیں، جو مظلوم عوام کو گونگا بہرا سمجھتے ہیں۔ فکر لکھتے ہیں آج شام قائد اعظم لاہور تشریف لائے تھے، خاک و خون میں لوٹتے ہوئے پنجاب کو نام نہاد آزادی ملے 4 ماہ ہو چکے تھے، تباہ حال انسانوں کا ہجوم ان کی تقریر سننے جا رہا تھا، سبوں کے دلوں میں ایک کشمکش تھی کہ قائد اعظم کیا ارشاد فرمائیں گے۔ وہ ملت سے مخاطب ہوئے، السلام علیکم، میری تقریر آج انگریزی میں ہوگی کیونکہ غیر ملکی اخباری نمائندے ہماری زبان نہیں سمجھتے۔ لوگ حیران ہو کر سوچ میں پڑ گئے کہ کیا یہ تقریر غیر ملکی نمائندوں کے لیے ہے یا ہم شکست خوردہ تباہ حالوں کے لیے؟ لوگوں کی ناسمجھی اور خاموشی کہہ رہی تھی کہ قائد اعظم ہمارے پاس بیٹھو، ہماری زبان میں بات کرو، ہم بہت دکھی ہیں۔ فکر توسیع نے لمحہ لمحہ، لہجہ لہجہ 9 اگست سے 8 نومبر کے 4 مہینوں کے دوران پنجاب کا جو چشم دید مشاہدہ کیا وہ 4 صدیاں بھی نہیں بھلایا جا سکتا۔ نہ نظر آنے والا نفرت کا چھٹا دریا پنجاب سے گزرتا ضرور رہا، لیکن پہلے کے دکھائی دینے والے 5 دریاؤں کو عبور نہیں کر سکا۔ ان دریاؤں پہ پنجابی کلچر کی سرسبز چنی لیر کتیراں یعنی تار تار ضرور ہوئی، لیکن 5 دریاؤں کی لہروں نے ہی اس کی رفوگری بھی کی تھی۔ پنجابی کلچر کی نمائندگی کرنے والے نغمے میری چنی لیر کتیراں کے بارے میں فکر توسیع نے جو لکھا ہے وہ دل کو تار تار کر دیتا ہے۔ میری چنی لیر کتیراں کون سے کلچر کی یادگار ہے؟ کیا اسلامی تہذیب کی اس پہ مہر لگی ہے؟ کیا ہندو تہذیب نے اسے جنم دیا ہے؟ آخر یہ ٹکڑا سن کر ہم سب کا دل کیوں بلیوں اچھل پڑتا ہے؟ ہماری روح کی گہرائیوں میں وہ کون سا ربط ہے جسے جا کر یہ مصرع چھیڑ دیتا ہے؟ آخر کیوں اسے سن کر ہمارا جسم جھنجھنا اٹھتا ہے؟ یہ جھنجھناہٹ مجھے قرآن میں کیوں نہیں دکھائی دیتی؟ وید و گرنتھ میں کیوں نظر نہیں آتی؟ کیا اس جھنجھناہٹ پر مغربی پنجاب کا ہی کلیجہ دھڑکتا ہے؟ یہ 2 ٹکڑے، کیا اس جھنجھناہٹ کو بھی ہم 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر سکتے ہیں؟ پھر میرے اندر سے جواب آیا، کامریڈ فکر، یہ چنی تو اب لیر کتیراں ہو گئی ہے۔ پنجاب ایک چنی تو ہے، خوبصورت، رنگین اور لہراتی ہوئی، لیکن اب اسے تار تار کر دیا گیا ہے۔ کیا اب ہم ان چیتھڑوں کو دوبارہ جوڑ سکیں گے؟ دوست، کوئی اور گانا گاؤ، کچھ اور سناؤ، کوئی واہیات سی غزل، کوئی بازاری سے ٹپا۔
فکر توسوی کا چھٹا دریا دہکتے اور سلگتے ہوئے سوالوں کے کچرے سے گزر کر 7 نومبر 47 کو ایک ہندو کیمپ پر ٹھہر جاتا ہے، جہاں کھڑا ہوا ایک گورکھا سپاہی فکر توسوی کے بازو پر نیلا نشان دیکھ لیتا ہے۔ بازو پہ بچپن کا کھدا ہوا اوم ابھی موجود تھا، جو فکر توسوی کے لیے ہندوازم کی لکیر ثابت ہو گیا۔ اسی لکیر نے فکر کا لاہور چھین لیا، اور فکر سرحد کی لکیر لانگ کر قیدیوں کی طرح ٹرک میں لد کر پہلے امرتسر اور پھر دلی پہنچا دیے گئے۔ فکر اپنے لاہور میں غیر ملکی ہو گئے۔ ہندو کیمپ کے چھور سے فکر نے اپنے مسلم دوستوں ممتاز مفتی، قتیل شفائی، عارف اور ساحل لدھیانوی کو مخاطب کر کے کہا، ایک کافر کے محافظ مسلمانوں، تہذیب، شرافت اور انسانیت تم پہ سلام بھیجتی رہے گی۔ جواباً قتیل نے فکر سے کہا، کامریڈ فکر، میں تمام دنیا اسلام کی طرف سے معافی مانگتا ہوں کہ تم لاہور میں نہیں رہ سکے، اور میں اپنے دھرم کی بندھی بھیڑوں میں شامل ہو گیا۔ فکر کا چھٹا دریا ملتان سے لاہور، لاہور سے امرتسر اور امرتسر سے دلی تک جانے کتنے خش و خاشاک کے لیے انگڑائیاں لیتا رہا، لیکن کسی کو نظر نہیں آیا۔ آزاد دیش میں ہمیں سر چھپانے کے لیے جگہ کون دے گا؟ پیٹ بھرنے کے لیے روزگار کون دے گا؟ ہم تو مزدور ہیں، مزدور تھے اور مزدور رہیں گے۔ گھر سے دور کیوں کر دیے گئے؟ کہاں ہے مستقبل؟ کہاں ہے صبح؟ کہاں ہے آزادی؟ آج ہمارے سامنے پھر نئے دھندل کے نئی ظلمتیں، نئے استبداد کھڑے کر دیے گئے ہیں۔ ہجوم آج بھی بدستور نعرے لگا رہا ہے، ہمیں مکان دو، ہمیں روٹی دو، ہمیں کپڑا دو۔ فکر توسوی کی تحریروں کی یہ انفرادیت ہے کہ ان میں چھپا ہوا مقصد اور پیغام کسی مخصوص اور محدود وقت تک ہی محدود نہیں ہوتا۔ فکر کی تحریر کو جب پڑھیں گے تبھی وہ تر و تازہ ہو کر اپنی مقصدیت اور آفاقیت کے ساتھ نئے معنیوں مفہوم اوڑھ کر نیا پیغام دینے لگے گی۔ فکر نے تقسیم ہند کے نتیجے میں نکلنے والے چھٹے دریا سے جو معنی و مفہوم برآمد کیا، وہ آج لاہور کی شاہراہوں سے نکل کر ہمیں ہر طرف دکھائی دیتا محسوس ہو رہا ہے۔ فکر کے بقول لیڈرشپ کی غلط روی پر ہم ساری قوم کو گردن زدنی کے لیے ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو اصل مجرم ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو جائے گا، جیسا کہ اب بھی ہماری قومی سیاست کے موجودہ دور میں ہو رہا ہے۔ جانبداری کی لہروں میں بہہ کر ہم ایک دوسرے کو ڈبو رہے ہیں۔ اصل مجرم کوٹھیوں میں چھپے بیٹھے ہیں۔ ہمارا مجرم ہندو، مسلمان اور سکھ نہیں، روح شیطنت ہے، وہ سامراجی خود غرضی ہے جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی۔ فکر توسوی کے یہ جملے چھٹا دریا کا نچوڑ ہیں۔ یہ دریا آج بھی پوری خواہاں شامیوں کے ساتھ بغیر نظر آئے ہمارے درمیان سے گزر رہا ہے۔ آزادی ہند کی 75ویں سالگرہ مناتے ہوئے ہمیں فکر کے ساتھ فکر کرتے ہوئے ان طغیانیوں کو روکنا ہوگا۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت نواز۔